بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، قرآن حکیم میں حاسدوں کی برائی سے پناہ طلب کرنے کا حکم ہے۔ حسد اور نظر بد سے پناہ چاہی گئی ہے۔ یہی دونوں چیزیں بڑی خطرناک ثابت ہوئی ہیں، اور حدیث میں آیا ہے العین حق، یعنی نظر لگنا حقیقت ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ایک کتاب میں ایک حاسد آدمی کی یہ حکایت تحریر کی ہے کہ ایک شخص بادشاہ کے سامنے کھڑا ہو کر یہ کہا کرتا تھا، نیک لوگوں کے ساتھ نیکی کرو اور محسن کے احسان کا بدلہ دو، کیونکہ برائی کرنے والے کی برائی تمہاری طرف سے خود کفایت کرے گی۔ یہ شخص برابر بادشاہ کے سامنے یہ نصیحت کیا کرتا تھا، جس سے اس کی بڑی عزت تھی۔ اس کی عزت و عظمت اور مرتبے کو دیکھ کر ایک شخص کو حسد پیدا ہو گیا۔ اس نے بادشاہ سے شکایت کی کہ یہ شخص جب حضور کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو اس کا کہنا ہے کہ بادشاہ کے منہ سے بدبو آتی ہے۔ اس پر بادشاہ نے کہا کہ اس کی تصدیق کیسے ہوگی؟ تو حاسد نے کہا، جب وہ آپ کے پاس آئے تو آپ اسے اپنے قریب بلا لیجئے۔ جب وہ آپ کے بالکل قریب آ جائے گا تو اپنی ناک بند کر لے گا تاکہ آپ کے منہ کی بدبو اس تک نہ پہنچے۔ بادشاہ نے کہا، بہت اچھا، کل امتحان کریں گے۔ ادھر اس حاسد نے بادشاہ سے یہ کہا اور ادھر اس نے جا کر اس نیک آدمی کی دعوت کر کے اسے کھانا کھلایا، جس میں لہسن اور پیاز بہت سا تھا۔ وہ شخص کھانا کھا کر فارغ ہی ہوا تھا کہ دربار جانے کا وقت آ گیا۔ چنانچہ حسب معمول بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے وہی جملہ کہا جو کہا کرتا تھا۔ بادشاہ نے اس کو اپنے پاس بلانے کا اشارہ کیا۔ اس نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تاکہ اپنے منہ کی بدبو بادشاہ تک نہ پہنچنے پائے۔ منہ پر ہاتھ رکھ کے وہ بادشاہ کے پاس پہنچ گیا۔ بادشاہ کو کل کی بات پر یقین آ گیا کہ وہ بات بالکل سچ ہے جو حاسد نے کہی تھی۔ اسی وقت بادشاہ نے اپنے ہاتھ سے اس خاص گورنر کے پاس اس مضمون کا خط لکھا کہ یہ شخص جو میرا خط لے کے آ رہا ہے، جب تمہارے پاس پہنچے تو فوراً اسے قتل کر کے اس کے چمڑے میں بھوس بھروا کر ہمارے پاس بھیج دو۔ بادشاہ نے اس خط کو اس شخص کے حوالے کر کے کہا کہ فلاں حاکم کے پاس اس خط کو لے جاؤ۔ چنانچہ وہ خط لے کر بادشاہ کے دربار سے باہر آ گیا۔ اس بادشاہ کا دستور تھا کہ جب وہ دستی خط لکھتا تھا تو کسی کے نام جاگیر اور انعام کے لیے لکھتا تھا۔ اب راستے میں وہی حاسد ملا، اس کے ہاتھ میں خط دے کر پوچھا، یہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ شاہی خط ہے جو بادشاہ نے مجھے لکھ کر دیا ہے کہ فلاں حاکم کے پاس لے جاؤں۔ اب اس حاسد نے یہ سمجھا کہ اس شاہی خط میں بادشاہ نے کچھ انعام اور جاگیر کے لیے لکھا ہوگا۔ اس حاسد نے اس شخص سے کہا کہ یہ خط مجھے دے دو، میں لے جاؤں گا۔ تو اس شخص نے کہا کہ اچھا، میں تمہیں یہ خط حوالہ کرتا ہوں، لے جاؤ۔ حاسد نے اس خط کو انعام کے لالچ میں اس حاکم کے سامنے لے جا کر پیش کیا۔ حاکم نے اس خط کو پڑھ کر اس سے کہا کہ اس خط میں بادشاہ نے یہ لکھا ہے کہ تمہیں قتل کر کے تمہاری کھال کھینچوا کر اس میں بھوس بھروا کر بادشاہ کے پاس بھیجوں۔ حاسد بہت گھبرایا اور کہنے لگا کہ یہ تو دوسرے کا خط ہے جو میں لے کے آیا ہوں، اللہ کے واسطے یہ خط مجھے واپس کر دو، میں بادشاہ کے پاس اسے واپس لے جاؤں گا۔ اس حاکم نے کہا کہ بادشاہ کا آیا ہوا خط واپس نہیں جا سکتا، اب میں تمہیں قتل کروں گا اور بادشاہ کے حکم کے مطابق تمہارے چمڑے میں بھوس بھروا کر بادشاہ کے پاس بھیجوں گا۔ چنانچہ اس حاسد کو قتل کرا کر اس کے چمڑے میں بھوس بھروا کر بادشاہ کے پاس بھیج دیا گیا۔ اب ادھر وہ نیک شخص جو بادشاہ کے سامنے روزانہ کھڑا ہو کر یہ کہا کرتا تھا کہ محسن کے احسان کا بدلہ اچھا دینا چاہیے، کیونکہ برائی کرنے والے کو خود اس کی برائی ہلاک کر دیتی، جب وہ بادشاہ کے پاس گیا اور اپنی عادت کے مطابق وہی کہا تو بادشاہ کو بہت تعجب ہوا کہ میں نے تو اسے قتل کرانے کے لیے فلاں حاکم کے پاس بھیج دیا تھا، یہ کیسے آ گیا؟ اور اسی دوران میں حاسد کا بھوس بھرا چمڑا بھی آ گیا۔ تو بادشاہ نے پوچھا، یہ کیا ماجرا ہے؟ اس نیک شخص نے کہا کہ حضور، اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ بادشاہ نے اس سے کہا کہ اس نے تمہارے بارے میں مجھ سے کہا تھا کہ تم میری برائیاں کرتے پھرتے ہو اور یہ کہتے ہو کہ میرے منہ سے بدبو آتی ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں نے ہرگز یہ بات نہیں کہی ہے۔ بادشاہ نے کہا، جب میں نے تمہیں اپنے پاس بلایا تھا تو تم نے اپنے ہاتھ کو اپنے منہ پر کیوں رکھ لیا تھا؟
تو اس شخص نے جواب دیا کہ حاسد نے میری دعوت کی تھی اور کھانے میں ڈھیر سارا لہسن اور پیاز ڈال دیا تھا، آپ نے مجھے بلایا تو میں آ گیا، تو میں نے اپنے دل میں یہ خیال کیا کہ اس پیاز اور لہسن کی بدبو آپ کو ناگوار گزرے گی، اس لیے میں نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تاکہ آپ کو بدبو نہ پہنچے۔ بادشاہ نے کہا سچ ہے، تم اپنا کام کرو، بدی کرنے والے کو اس کی بدی تمہاری طرف سے کافی ہو گئی۔ قرآن حکیم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے جس کا ترجمہ ہے کہ بری تدبیر کرنے والوں کا وبال ان بری تدبیر کرنے والوں ہی پہ پڑتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مکاریوں سے پرہیز کرو، مکر کا بوجھ اور وبال مکار ہی پر پڑتا ہے اور اللہ کے ہاں اس کی جواب دہی ہوگی۔ حضرت محمد بن کعب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 3 کاموں کا کرنے والا نجات نہیں پائے گا، ان کاموں کا وبال اسی پر یقیناً آ پڑتا ہے، اور یہ کام ہے مکر، بغاوت اور وعدوں کو توڑ دینا۔ حسد کی 3 قسمیں۔ نمبر 1 یہ کہ ایک شخص کی صرف یہ خواہش ہو کہ دوسرے کی نعمت سلب کر لی جائے اور وہ اس کو نہ حاصل ہو سکے، یہ حسد کی مذموم ترین قسم ہے۔ دوسرے یہ کہ اس کی خواہش یہ ہو کہ وہ نعمت اس کو حاصل ہو جائے، اس صورت میں اس کا مقصود تو صرف اس نعمت کو حاصل کرنا ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات جب تک وہ نعمت دوسرے سے چھن نہ جائے اس کو مل نہیں سکتی، اس لیے اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ دوسرے سے سلب کر لی جائے۔ نمبر 3 یہ کہ ایک شخص خود ہی اس قسم کی نعمت کو حاصل کرنا چاہتا ہے لیکن اس کی یہ خواہش نہ ہو کہ وہ دوسرے سے سلب کر لی جائے۔ قرآن حکیم کی سورہ نساء میں ارشاد باری تعالیٰ ہے جس کا ترجمہ ہے اور اللہ نے جو تم میں سے ایک کو دوسرے پر برتری دے رکھی ہے اس کا کچھ ارمان نہ کرو، اور اسی سے ثابت ہوتا ہے کہ جو نعمت کسی کو حاصل ہو بعینہ ہی اس کی خواہش کرنا اچھی بات نہیں ہے، اسی لیے یہ بھی مذموم ہے، البتہ اس کی مثل دوسری نعمت کی خواہش کرنا مذموم نہیں ہے، اس لیے فرمایا اللہ سے اس کا فضل مانگو۔ اور تیسری صورت بالکل مذموم نہیں بلکہ دینی امور میں مستحسن ہے، اور شریعت میں اس کو مسابقت اور رشک و غبطہ کہتے ہیں۔ صرف 2 شخصوں کے لیے حسد یعنی رشک مباح ہے، ایک جس کو اللہ نے مالدار بنایا اور اس کو نیک کاموں میں خرچ کرنے کی توفیق دے دی، اور دوسرے وہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو علم دیا ہے جو لوگوں کو سکھاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ صدقہ و خیرات سے بندے کا مال کم نہیں ہوتا، ظالم کے ظلم پر صبر کرنے سے اللہ تعالیٰ مظلوم کی عزت بڑھاتا ہے، سوال کا دروازہ کھولنے سے اللہ تعالیٰ محتاجی کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ ایک اور حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ دنیا 4 قسم کے لوگوں کے لیے ہے۔ نمبر 1 وہ بندہ جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مال اور علم دیا ہے اور وہ اس میں اللہ سے ڈرتا ہے اور صلہ رحمی کرتا ہے اور یہ جانتا ہے کہ اس مال اور علم میں اللہ تعالیٰ کا حق ہے اور ان دونوں کے حق ادا کرتا ہے، تو یہ بڑے مرتبے کے لوگوں میں سے ہے۔ دوسرا وہ شخص جس کو اللہ نے علم دیا لیکن مال سے محروم رکھا اور اس کی نیت سچی ہے، کہتا ہے کہ اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی اسی طرح اللہ کے راستے میں خرچ کرتا جس طرح فلان شخص کرتا ہے، تو یہ شخص اپنی خالص نیت کی وجہ سے اور پہلا شخص خرچ کرنے والا دونوں ثواب میں برابر ہوں گے۔ تیسرا وہ شخص ہے جس کو اللہ نے مال دیا اور علم نہیں دیا، تو وہ اپنا مال بے قاعدگی کے ساتھ سوچے سمجھے بغیر خرچ کرتا ہے، نہ اس میں اللہ سے ڈرتا ہے اور نہ حق والوں کے حق کو ادا کر کے صلہ رحمی کرتا ہے، اور نہ اس میں اللہ ہی کے حق کو جانتا ہے بلکہ نڈر ہو کر شراب و کباب، کھیل تماشا اور ناچ گانوں میں اڑاتا ہے، تو یہ سب سے برے مرتبے والا ہے۔ اور چوتھا وہ شخص ہے جس کو اللہ نے نہ مال ہی دیا ہے اور نہ ہی علم، وہ کہتا ہے کہ اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی فلاں شخص کی طرح کھاتا اڑاتا، تو وہ اپنی بری نیت کی وجہ سے خود اور اس سے پہلا شخص دونوں گناہ میں برابر ہے۔ سامعین، جس نعمت پر انسان کو رشک آتا ہے اگر وہ اسلامی اور دینی نعمت ہے جیسے ایمان، نماز، روزہ وغیرہ، تو ایسی نعمت پر رشک کرنا فرض ہے، یعنی اس بات کی خواہش کرنا کہ جس طرح فلاں کامل اور ایماندار ہے، نمازی ہے، اسی طرح میں بھی مومن اور نمازی بن جاؤں، کیونکہ اس میں نیک بننے کی خواہش پیدا ہوئی اور زوال نعمت کی آرزو ہرگز نہیں، اور نیک کام کا ارادہ کرنے سے بھی ثواب ملتا ہے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے نیکی کا ارادہ کیا لیکن اسے نیکی کرنے کا موقع نہیں ملا، تب بھی اس کے لیے ایک نیکی کرنے کا ثواب لکھا جاتا ہے، اور جس نے ایک نیکی کر لی تو 10 نیکیوں کا ثواب لکھا جاتا ہے، بلکہ 10 سے 700 تک ثواب لکھا جاتا ہے۔ حسد کے اسباب 7 ہیں۔ یہ غیر ممکن ہے کہ ایک شخص کے نزدیک دشمن کی بھلائی اور برائی دونوں برابر ہوں، اس لیے دشمن اور مخالف کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے دشمن پر بلا اور مصیبت آئے، اور جب یہ مصیبت آتی ہے تو وہ خوش ہوتا ہے۔ اس کے بجائے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پر کوئی احسان کرتا ہے تو وہ اس کو پسند نہیں کرتا، اور اسی کا نام حسد ہے۔ حسد کا دوسرا سبب ذاتی فخر کا غلط خیال ہے، کیونکہ جب ایک شخص کسی بلند منصب پر پہنچ جاتا ہے تو اکثر اس کے دوسرے جاننے والوں کو یہ بات گراں گزرتی، اور وہ اس کی اس بلندی کو پسند نہیں کرتے اور چاہتے ہیں کہ یہ منصب اس سے چھین لیا جائے تاکہ وہ ان کے مساوی اور برابر ہو جائے۔ حسد کا تیسرا سبب یہ ہے کہ ایک شخص دوسرے شخص کو اپنا مطیع بنانا چاہتا ہے، اس لیے جب وہ کسی شرف اور امتیاز کی وجہ سے اس کے حلقہ اطاعت سے نکل جاتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ اس کا یہ شرف جاتا رہے۔ حسد کا چوتھا سبب یہ ہے کہ اپنے پندار میں جس کو معمولی آدمی سمجھتے ہیں اس کو کوئی غیر معمولی شرف حاصل ہو جاتا ہے تو ان کو تعجب ہوتا ہے، اور اس تعجب کی بنا پر اس کے اس شرف کا انکار کر دیتے ہیں۔ کفار اسی وجہ سے پیغمبروں کی رسالت کا انکار کرتے تھے اور تعجب سے کہتے تھے، کیا اللہ نے آدمی کو پیغمبر بنا کر بھیجا ہے؟ حسد کا پانچواں سبب یہ ہے کہ 2 شخصوں کا مقصد ایک ہوتا ہے کہ دونوں باہم ایک دوسرے کو رشک اور حسد کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور ان میں سے ایک کو جب اس مقصد میں کامیابی حاصل ہو جاتی ہے تو دوسرا قدرتی طور پر اس کا بدخواہ ہو جاتا ہے۔ ایک شوہر کی متعدد بیویوں اور ایک باپ کے متعدد بیٹوں میں جو رشک اور حسد ہوتا ہے اس کی وجہ یہی ہوتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کے قتل کرنے کی جو سازش کی تھی اس کا سبب یہی حسد تھا۔ حسد کا چھٹا سبب جاہ پرستی اور ریاست طلبی ہے، اس لیے جو لوگ اس حیثیت سے یگانہ روزگار ہونا چاہتے ہیں، جب ان کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی اور شخص اس میں ان کا شریک ہو گیا ہے تو یہ ان کو سخت گراں گزرتا ہے، اور ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ جس شرف اور امتیاز سے دوسرا شخص جاہ و منزلت میں ان کا شریک ہو گیا ہے وہ اس کے ہاتھ سے چھن جائے۔ حسد کا 7واں سبب خبث نفس اور بدطینتی ہے، کیونکہ بعض لوگوں کی فطرت ہی ایسی ہوتی ہے کہ جب کسی کو بہتر حالت میں دیکھتے ہیں تو ان کو ناگوار ہوتا ہے، اور جب کسی پر مصیبت آتی ہے تو اس پر ان کو خوشی ہوتی ہے۔ اس صورت میں حسد کے پیدا ہونے کے لیے اشتراک رابطہ یا کسی اور خواہش کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ اس قسم کے بدطینت لوگ ہر شخص پر حسد کرتے ہیں۔ حسد کے یہ اسباب زیادہ تر ان لوگوں سے تعلق رکھتے ہیں جن میں کوئی چیز مشترک ہوتی ہے، اس لیے بیگانوں میں یہ جذبہ نہیں ہوتا، بلکہ صرف ایسے لوگوں میں ہوتا ہے جن میں باہم ربط و اشتراک ہوتا ہے۔ ایک عالم دوسرے عالم سے، ایک عابد دوسرے عابد سے، ایک تاجر دوسرے تاجر سے اسی لیے حسد کرتا ہے کہ ان میں ایک چیز یعنی علم، عبادت اور تجارت مشترک ہے۔ حسد کے یہ 7 اسباب ہیں جن کو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تصنیف میں اس طرح سے بیان کیا ہے کہ حسد دل کی نہایت ہی خطرناک بیماری ہے جس کا علاج اور اصلاح نہایت ضروری ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حاسدوں کی بڑی بیماریوں میں سے ایک بیماری یہ ہے جس کا علاج علم و عمل سے ہوتا ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ حاسد کو اچھی طرح جان لینا چاہیے کہ حسد اس کے حق میں دین و دنیا میں ہر طرح سے نقصان دہ اور ضرر رساں ہے، اور محسود کا کسی طرح کا نقصان نہیں ہے، نہ دین میں اور نہ دنیا میں۔ حاسد کو حسد کی وجہ سے جو دین میں نقصان ہے وہ یہ ہے کہ حسد کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ حاسد سے راضی اور خوشی نہیں رہتا، اس لیے کہ جو نعمت اللہ نے اپنے کسی خاص بندے کو اپنے فضل و کرم سے دی ہے حاسد اسے برا جانتا ہے اور اس کے سلب ہونے کی خواہش کرتا ہے، اور اس سے زیادہ کون سا گناہ ہے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قضاء و قدر سے ناخوش ہوتا ہے۔ باوجود مسلمان ہونے کے اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ کینہ رکھ کر اس کی خیر خواہی نہیں کی، اور اللہ کے بندوں سے نکل کر نافرمانوں اور شیطانوں کی جماعت میں شامل ہو گیا، اور قیامت کے دن ایسے ہی لوگوں کے ساتھ اٹھے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آدمی جس کے ساتھ تعلق اور محبت رکھے گا قیامت کے روز انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ تو معلوم ہوا کہ حاسد کی دنیا بھی تباہ ہوئی اور آخرت بھی برباد ہوئی۔
خسر الدنیا والآخرہ، حسد کی وجہ سے دنیا میں رنج و غم، بلکہ حسد کی آگ میں جلتا ہے اور آخرت میں بھی آگ میں جلے گا۔ ان کلمات کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت بھی اب ختم ہوتا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آئندہ ملاقات تک کے لیے محمود احمد کو اجازت دیجیے۔